अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बिरादरान इस्लाम, इंशाअल्लाह कल परसों से ही इंशाअल्लाह हमारे रमज़ान की शुरुआत हो जाती है। तो रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बरकतों, नेमतों, सादतों से हम फैज़याब होंगे और उसके रोज़े रखेंगे, तरावी अदा करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से तकरीबन लोग वो हैं जो मुकम्मल कुरान शरीफ सुनने की ख्वाहिश करते हैं और पाबंदी के साथ नमाज तरावी अदा करते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों तक रमज़ान का ख़ास एक पैगाम और ख़ास एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं रमज़ान के मुतालिक और तरावी के मुतालिक। तकरीबन हर एक मस्जिद में आज अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान होते हैं, हाफिज़ साहब होते हैं और बड़े प्यारे अंदाज से कुरान शरीफ की तिलावत सुनाते हैं और हम सब सामीन और हाजरीन और तमाम मुसल्लियान कुरान शरीफ की तिलावत सुनते हैं। बड़ी खुशी उस वक्त होती है जबकि हमारे हाफिज़ साहब अच्छे अंदाज से, प्यारे अंदाज से, प्यारे लहजे में, खूबसूरत अंदाज से कुरान शरीफ सुनाते हैं और इत्मीनान से पढ़ते हैं और ऐसा पढ़ते हैं कि पीछे सुनने वालों को समझ में आए और शद व मद का ख्याल करते हुए, आयात का ख्याल करते हुए, सुकून का ख्याल करते हुए, हरकत का, सकनात का ख्याल करते हुए, ये तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए जब अच्छे अंदाज से कुरान शरीफ पढ़ते हैं और सुनाते हैं तो बड़ी खुशी होती है सुनने और दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि उसमें पढ़ने वालों में से बेशुमार लोग वो होते हैं जो कुरान शरीफ को जो है समझते हैं और कुरान शरीफ के मानी मफाहिम से वाकिफ़ होते हैं, तो उनको और ज़्यादा मज़ा आता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान पाक को समझ के बड़े प्यारे अंदाज से समझाने के मुतालिक आपके इरशादात हैं कि कुरान पाक को समझ के पढ़ा जाए। आक़ाए दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत को जो है रातों रात पढ़ते थे अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में और अपने उम्मतियों की फिक्र में। ये कुरान पाक की आयत पाक है, इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल गफूरुर रहीम। इस आयत पाक को आक़ाए दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों का ख्याल फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हुए इस आयत को पढ़ते हैं, अय अल्लाह अगर तू इन बंदों को अजाब देगा तो इन तुअज़्ज़िब फइन्नहुम इबादुक, तो ये कौन है? कोई और नहीं है, तेरे ही तो बंदे हैं। व इन तगफिर लहुम, और अगर तू उनको माफ़ कर दे, उनकी बख्शिश कर दे तो बहुत ज़्यादा तू मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला, गफूर रहीम है। इस तरीके से कुरान शरीफ को समझ के पढ़ा जाए और कुरान शरीफ को समझने वाले बेशुमार हुफ़ाज़ इकराम के पीछे होते हैं। तो तरावी के वक्त में तमाम हमारे हुफ़ाज़ इकराम जब अच्छे अंदाज से सुनाते बड़ी खुशी महसूस होती है, मगर देखा यह जाता है कि हमारे कई एक हाफिज़ लोग, कुरान शरीफ का हिफ्ज़ करने वाले लोग जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में, तेज़ रफ्तारी के चक्कर में इतना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि सीन था या स्वाद था या ज़ेर था या ज़बर था या जो है आइन था या आइन वहाँ पर हमजा था, इसका भी कुछ लिहाज नहीं होता। उसके बाद जो है शब्द मद में भी कहीं गलतियां हो जाती हैं और इतनी तेज रफ्तारी के साथ पढ़ते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कौन सा आयत पढ़ी जा रही है, किस बारे में है और इसमें क्या मफहूम है और कहाँ पर शुरू हो रही है, कहाँ पर ख़त्म हो रही है और कौन सा हुर्फ है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता। बहुत यूँ समझे तेज रफ्तार, इतनी तेज रफ्तार के 100 की से तेज रफ्तारी में और 100 की स्पीड के साथ धनाधन चलते रहते हैं। तो ये हाफिज हुफ़ाज़ किराम का शेवा नहीं है और ये उनका तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि कुरान पाक अल्लाह का मुक़द्दस कलाम पाक है, आपको सुनाना है, इबादत की नीयत से आपको सुनना पढ़ना है और इबादत की नीयत से आपको सुनाना है। जब सुनने वाले सब के सब मोहब्बत के साथ, अदब के साथ जब सुन रही हैं और मोहब्बत के साथ आपकी कलाम को और आपकी बात को जो आप सुना रही हैं, अल्लाह के कलाम को इंशाअल्लाह सुनेंगे और उससे दिल पर एक कैफियत तारी हो जाए, हाँ माशाअल्लाह क्या प्यारी अंदाज है, क्या प्यारा तरीका है, कितने अच्छे अंदाज से पढ़ रहे हैं। उसके चंद अल्फाज, चंद मानी, चंद मफाहिम जब पीछे सुनने वालों को जब समझ में आएगा तो बड़ी खुशी महसूस होगी। और कुरान शरीफ पढ़ने के जो 3 तरीके हैं, ये तीनों तरीकों का लिहाज करते हुए एक तो तरतील का तरीका है जो हम आम नमाजों में जैसे मगरिब की नमाज, इशा की नमाज में हो या जब कोई महफिल में हम कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, ठहर ठहर के रुक के तमाम अच्छे अंदाज से खींच करके कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, तो तरतील हो गया। उसके बाद एक तदवीर है जो न तेज रफ्तारी के साथ पढ़ा जाए और ना आहिस्ता पढ़ा जाए बल्कि दरमियानी पढ़ा जाए। और इसके बाद एक हदर है जो तेज रफ्तारी के साथ तेज पढ़ा जाए। तो ये तेज पढ़ने में भी इस बात का ख्याल किया जाए कि
کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر تشدید ہے، کہاں پر جزم ہے، کون سا حرف ہے، اور میں جو پڑھ رہا ہوں وہ سامنے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یا جیسا مجھے یاد ہے ویسا سے اس طریقے سے پڑھتے چلے جا رہا ہوں، اس کا خیال کرتے ہوئے اچھے انداز جب پڑھیں گے تو اس کی برکتیں دوبالا ہو جائیں گی اور اس کے نعمتیں دوبالا ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جیسے چاہے ویسا پڑھنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو اس کی لذت سے اور اس کے جو ہے فیضان سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز کیا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف، پڑھنے کے بعد قرآن شریف کو تو یہ حال ہو گیا، اس کو ہم اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں، خیال کیا جائے، اور ہمارے تمام مقتدی حضرات سے، تمام اراکین سے، تمام ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ آپ جلد بازی کے چکر میں نہیں، ہمارا حافظ صاحب آئے پونے گھنٹے میں سنا دینا ہے پورا قرآن، 1 گھنٹے میں سنا دینا ہے، آدھے گھنٹے میں سنا، اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہ کریں۔ آپ اپنے حافظ صاحب سے، اپنے امام صاحب سے یہ کہیں کہ آپ کے پڑھنے کے واسطے 10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہو جائے، تاخیر ہو جائے، کوئی بات نہیں حافظ صاحب، آرام سے پڑھیے، اچھے انداز سے پڑھیے، سکون سے پڑھیے، پیاری انداز سے، پیارے آواز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد ہے، فلیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن شریف کو نغمگی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے لہن کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے کو اچھے انداز، اچھے آواز میں پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا القرآن بلحون العرب، عربوں کے لہجے میں، عربوں کے لہن میں، ان کے انداز کے مطابق قرآن شریف پڑھا جائے۔ اب ہم دکنی انداز سے، دیہاتی انداز سے، یا اپنے دل میں جیسا ہے ویسا ہم قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ منشاء خدا، منشاء رسول نہیں ہوگا، یہ اپنے دل کی بات ہوگی۔ اس کا انشاءاللہ تمام حفاظ اکرام خیال فرمائیں۔ اور ہم 10-15 منٹ کے چکر میں جو ہے اپنا پورا سارا ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اس کے فیضان سے، اس کے برکتوں سے، اس کے نعمتوں سے محروم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے فاسٹ طریقے سے پڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں، کرنے میں جو ہے یہ تو قرآن شریف کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں، رکوع میں، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اس میں بھی اتنی تیز رفتاری ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ آپ جب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں اطمینان سکون کے ساتھ تعدیل ارکان ہمارا واجب ہے کہ کم سے کم 1 تسبیح 2 تسبیح کے برابر رکا جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طریقے سے رکا جائے رکوع میں۔ یہ رکنا واجب ہے آپ کے لیے، اگر یہ نہیں رکاؤں گا تو رکوع مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سجدے میں جانے کے بعد، سجدے میں بھی رکنا ہے آپ کو، 1 تسبیح 2 تسبیح کے برابر ہمیں رکنا پایا جانا چاہیے۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھتے ہیں، ایک سجدے کے جب قوما اٹھتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر بھی آپ کو رکنا ہے، ایک سبحان ربی اعلیٰ بولنے تک یا سبحان اللہ بولنے تک آپ کو رکنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ رکوع کرتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اتنی دیر رکنا ہے کہ جتنا آپ کو جو ہے وہ آپ کا ایک تسبیح کے برابر آپ کی وہ آیت ہو سکے، سبحان اللہ کہنے کے برابر اتنا وقفہ ہو چکے۔ تو اس کا ہم خیال کر کے رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، نمازوں کے فرائض کا، واجبات کا جب ہم خیال کر کے کوشش کریں گے تو الحمدللہ ہمارے سارے نمازیں، ہمارے سارے عبادتیں، ہمارے سارے رکوع، ہمارے سارے تراویح انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ آپ جلد بازی کے چکر میں معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے نمازیں ختم ہونے جا رہی ہیں، ہمارے نمازوں کا لطف ختم ہو جا رہا ہے، ہماری نمازوں کی برکتیں ختم ہو رہی ہیں، اور یہ جلد بازی میں آپ کا رکوع نہ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، سجدہ نہ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اور یہ نہ ہو، اگر صرف قرآن شریف سننا ہو جا رہا ہے اور آپ کی نماز کی سارے لذتوں سے، اس کی روحانیت سے، اس کے فیضان سے ہم دور ہو جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کب تک مجھے پیغام پہنچانا ہے اس کا آپ انشاءاللہ خیال فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سورت تراویح پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کی تو رفتار کا تو کیا کہنا، یہ 20 رکعت جو ہے 20 منٹ میں پڑھ دیتے ہیں، کیا ان کا علم ترا، کیا ان کا لیلا فی، کیا ان کا آیت الذی، ایک منٹ، ایک سانس میں پورا سورہ ختم کر دیتے ہیں۔ رکوع فٹافٹ رکوع، کھٹاکھٹ سجدے، اتنی تیز رفتار، اتنے فاسٹ، اللہ اکبر۔ کیا یہ نماز ہے یا ایکٹیویٹیز ہے؟ کیا یہ نماز ہے؟ کیا یہ وائم ہے؟ کیا ایک نماز ہے جس کو آپ نے مذاق جیسا بنا لیا ہے؟ اس کے لطف نے، اس کی روحانیت نے، اس کے اندر تھوڑا رکنا نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ نہیں ہے، جیسے چاہے ویسے پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ نماز سے آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ نماز جو ہے آپ کے نہ ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ آپ کا واجب چھوٹ جا رہا ہے، تعدیل ارکان چھوٹ جا رہی ہے۔ نماز میں جو آپ کا قرأت ہے، قرأت کرنے کے جو اصول ہے، وہ اصول سے آپ ناواقف ہو رہے ہیں اور اصول کا آپ خیال نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کے، تمام مسائلوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اچھے انداز سے رمضان کے ساری برکتیں، ساری نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اس کے فیضان سے مالا مال ہوں، اور اس کے سارے برکتوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کے تراویح کو، ہم سب کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے
بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اس میں جو ہماری کوتاہی ہے اس کو معاف فرمائے، اور نماز کے جو صحیح طریقے ہیں، صحیح اصول ہیں، صحیح فرائض ہیں، واجبات ہیں، ہمارے اماموں کو بھی اور ہمارے حفاظ کو بھی، ہمارے قراء حضرات کو معلوم کر کے عوام کو بھی سمجھانا چاہیے، اور عوام کو یہ بات بتانا چاہیے کہ جلد بازی کرنے سے ہمارے نماز نہ ہونے کا اندیشہ ہے اور ہماری تراویح مکمل نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ خدا را 10-15 منٹ کے جلد بازی میں آپ اپنے نمازیں بیکار مت کیجئے، رمضان کے سارے برکتیں حاصل کیجئے، تراویح کی ساری برکتیں حاصل کیجئے۔ اگر ہمارے بولنے میں کسی کو کوئی دل شکنی ہو رہی ہے تو آپ برائے کرم، میں معذرت خواہ ہوں، میں ایک درد کے تحت اب تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اس پیغام کو عام سے عام کیجئے، ہر ایک کمیٹی والوں تک، ذمہ داروں تک، مسجد کے ذمہ داروں تک، اماموں تک اور حفاظ کرام تک پہنچائیے، تاکہ سب کی نمازیں صحیح ہو جائے، سب کے تراویح صحیح ہو جائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روئی کے قابل ہو سکے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور ارشدنا محمد وعلی صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔